اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرہ ہے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ کہا اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ لبنان اور یمن میں بھی معصوموں کا خون بہا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ خون ریزی کو بند کرانے کے لیے کاوشیں کی جائیں۔ 42,000 شہادتوں پر عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے۔ اے پی سی میں قرارداد منظوری کے بعد ورکنگ گروپ بنائیں گے۔ فلسطینی طلبہ کو سرکاری جامعات میں داخلے دیں گے۔ Israel has not only endangered religion, peace and security, but its action also threatened global peace. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns Israel's aggression on Gaza and Palestine. Further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ 42,000 جو شہادتیں ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی۔ جو قرارداد ہم منظور کریں گے، آج ہی ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے۔ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہمیں یہاں پر میڈیکل تعلیم ہے، خاص طور پر اس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے۔ کمزور اور بے بس فلسطینیوں پر بے دردی سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ کہا ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو انصاف نہ دے سکے اور نہ ظلم روک سکے۔ فلسطینی بچوں کی تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ماؤں کی گود سے بچے چھین کر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ غزہ میں جاری ظلم و بربریت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ فلسطینیوں کا خون رنگ لا کر رہے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر خوفناک قسم کی بربریت والا کیس ہے۔ فلسطینیوں کا جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے، جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے۔ ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں۔ ماؤں کی گود سے بچے جو ہیں وہ چھین کر شہید کیے جاتے ہیں۔ فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ رنگ لا کر رہے گا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس۔ فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ کہا کہ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایوان صدر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اے پی سی کثیر الجماعتی کانفرنس میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما یک زبان اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت اور فلسطین کے مسئلے کے حل پر زور دیا۔ کانفرنس میں منظور کی جانے والی قرارداد کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قرارداد کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ کہا فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ demands an immediate and unconditional ceasefire, an end to brutalities against the Palestinian people, lifting of siege of Gaza, provision of unimpeded humanitarian and medical aid, and to hold Israel accountable for its violations of international law, war crimes and acts of genocide. انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ فلسطینی عوام کو آزادی کے حصول کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ OIC، عرب لیگ و دیگر اداروں کی امن کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ Expresses full support for the ongoing political and diplomatic efforts by the OIC, the League of Arab States, the United Nations and other brotherly countries in addressing the prevailing situation in occupied Palestine, as well as for the peace and stability of the border region.
پاکستان نے فلسطین اور لبنان کے بھائیوں کے لیے امدادی سامان بھجوایا۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست جس کا القدس دارالخلافہ ہو اس کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان امداد پہنچانے کی کوششوں کو بڑھا کر دگنا کرے گا۔ اسرائیل کے ناسور کا فیصلہ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ نے کیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کانفرنس سے خطاب۔ کہا جب اسرائیلی بنا تو قائد اعظم نے اسے ناجائز بچہ کہا۔ بلاول بھٹو بولے ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا اسرائیل کی مذمت کر چکے، عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ فلسطین کے لیے ہم نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ ایوان صدر میں وزیر اعظم اور صدر زرداری کی زیر صدارت APC میں ملک کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کی شرکت۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا APC کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دو ریاستی حل کا جواز نہ شرعی نہ سیاسی اور نہ ہی جغرافیائی طور پر ممکن ہے۔ امت مسلمہ نے مسئلہ فلسطین پر غفلت کا مظاہرہ کیا۔ ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ دو ریاستی حل یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ عذر شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ امت مسلمہ نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ فلسطین میں تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہمیں فلسطینی طلبہ کو اسکالرشپ دینی ہوگی۔ پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹی جو پاکستان میں ہیں ان بچوں کو اسپانسر کریں۔ عبدالعلیم خان نے کہا غزہ کے معاملے پر اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس پہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے کم از کم ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ ہم کم از کم مسلمانوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطہ اس پہ تیز کریں۔ PTI کا مسئلہ فلسطین پر بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار۔ نون لیگی رہنماؤں کے تنقیدی وار۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ APC میں شرکت سے انکار پر PTI کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ تحریک انصاف کس کی ناراضگی کے خوف سے فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر شہری رحمان، علامہ طاہر اشرفی کی بھی تحریک انصاف پر شدید تنقید کی گئی۔ اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں تحریک انصاف کی عدم شرکت، نون لیگی رہنماؤں کی شدید تنقید۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا APC میں شرکت سے انکار پر PTI کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ اپنے خیالی حقوق کی پامالی کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو غزہ کے دم توڑتے بچے دکھائی نہیں دیتے۔ سوال کیا کہ PTI کس کی ناراضگی کے خوف سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے سے گریزا ہے؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں تھا۔ PTI کو دعوت دی گئی تھی، پارلیمان میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں بھی بیٹھا جا سکتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں تھا، وہ باضابطہ طور پہ انہیں انوائٹ کیا گیا تھا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی اگر وہ آتے۔ پارلیمان میں اگر ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا فورم تھا جس پہ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کل جماعتی کانفرنس بلائی، تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے بھیجے گئے تھے۔ ہر پارٹی نے اپنا نمائندہ بھیجا، ہم نے انویٹیشن سب کو بھیجے تھے بشمول تحریک انصاف کے، باضابطہ آفیشیل انویٹیشن سب کو گئے تھے۔ تحریک انصاف نے مسئلہ فلسطین پر حکومت کی بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی نے کہا کہ کانفرنس میں تمام جماعتیں شریک ہوئیں، لیکن افسوس ہے کہ PTI کی قیادت شریک نہیں ہوئی۔ شاید PTI کے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں انہوں نے منع کیا ہو، کہیں کوئی باہر کی قوت ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تمام جماعتیں شریک تھی، تمام مکاتب فکر کی قیادت تھی۔ افسوس ہے کہ PTI شریک نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ وہ PTI کے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے منع کیا ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو کہ کہیں باہر کی کوئی قوت ناراض نہ ہو جائے۔ امریکی لابنگ فرم کی ناراضگی کے ڈر سے PTI فلسطین کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما خرم روکھڑی کا پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں بڑا انکشاف۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پارلیمان کے اندر ریزولوشن آتا ہے اور پیپلز پارٹی، نون، تمام پارلیمان میں فلسطین پہ جو پہلا ریزولوشن لے کے آتی ہیں
इज्तमाई तौर पे ये पार्टी उसने ये नहीं करना। और मान जाओ आप जो जुर्म कर रहे हो, मैंने आपको बताया आपके प्रोग्राम के तवस के शहबाज गिल ने जो इनकी लॉबी ली है, जो इनकी वहाँ पे हायर की हुई है इन्होंने लॉबी, उसकी नाराज़गी की वजह से शहबाज गिल के कहने के ऊपर ये नहीं बैठे, ये नंगवतनी है, ये नंगदीनी है। एक एक जो हायर की हुई है लॉबी, अवैध साहब तो शरीफ आदमी है ना, बोलते रहेंगे इधर उधर, आप इनमें से कहे साबित कर दें जो मैंने बात गलत की है। उस अमेरिकन लॉबी की वजह से ये नहीं बैठे, ये है रिजल्ट इनका। और निहत्तों ने अपनी जान हथेली पर रख कर बताया कि हमारा इसराइल कुछ नहीं कर सकता है। हर मुसलमान जिहाद में जिस तरह भी मदद कर सकता है वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ ऐन है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुक्मरान खामोश तमाशाई बनने के बजाय अमली तौर पर इसराइल पर चढ़ दौड़े। हम लोग तो बराह रास्त जंग करने की पोजीशन में नहीं हैं, इनकी मदद करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की क़यादत कर रहा है। फ़लस्तीनियों को हमसे तवक्को है, मुस्लिम दुनिया से तवक्को है कि वो कोई अमली इक़दाम करे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कराची में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गज़ा के बच्चे बहनों भाइयों ने कुर्बानी देकर मस्जिद अक्सा को ज़िंदा रखा। मैं मुबारक देता हूँ, इसराइल शिकस्त खा चुका है, हम अपनी आज़ादी के लिए 100 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की क़यादत कर रहा है, मुस्लिम दुनिया की एक भी क़ुव्वत है, उससे तवक्को की जा रही है कि वो कोई अमली इक़दाम करे। गज़ा के बच्चों ने, गज़ा के बहनों और माओं ने, गज़ा के बुजुर्गों ने 50,000 की कुर्बानी देकर क़ज़िए फ़लस्तीन को जिंदा रखा, मस्जिद अक्सा पर अपने मौक़िफ़ को जिंदा रखा। मेरे भाइयों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।